الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 63 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ چل رہا ہے، پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ تقریباً کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہت ڈیبیٹس ہوئیں، بہت سے پر نعوذ باللہ الزامات بھی لگائے گئے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا لوگوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کنکلوڈ کر رہے ہیں یہاں پہ اس آیت کے اندر کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی سی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے اوپر تقریباً سبھی متفق ہیں، سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قدرت سے پیدا کیا، اور اس کے بعد آ کے اللہ تعالیٰ نے کے جوڑا بنایا، اور آگے سارا انسانی کا سلسلہ سارا شروع ہوا۔ تو آدم علیہ السلام پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ان کا بھی کوئی باپ تھا یا نہیں تھا، سب جانتے ہیں وہ بغیر باپ کے ہی پیدا ہوئے، بغیر ماں کے پیدا ہوئے، نہ ماں تھی نہ باپ تھی، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں وہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کو یہاں پہ لا کے ختم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن، پھر ان کو کہا کن فیکون، وہ ہو گئے۔ یعنی کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، کوئی نہ ان کا ماں تھا نہ باپ تھا، اللہ نے ان کو اپنے حکمت سے اپنے قدرت سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا، ان کو کن کہا، ان کے اندر جان پیدا ہو گئی، وہ پیدا ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی کہ ماں تو ہے، ماں کے بھی سارے متفق ہیں، باپ کے اوپر مسئلہ ہو رہا ہے کہ باپ نہیں، باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو سکتا ہے، باپ کے بغیر کو کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر اللہ نے مثال تھی کہ بتا دیں کہ آدم علیہ السلام کی مثال تمہارے سامنے موجود ہے، باپ کے بغیر پیدا ہوئے، ماں کے بغیر پیدا ہوئے، تو اس سے بڑا معجزہ ہے، وہ تم مانتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کے میں ماننے میں تمہیں کیا حرج ہے، جبکہ انہوں نے اتنے بڑے معجزات دکھا دیے، اتنے بڑے انہوں نے دلائل پیش کر دیے اپنے سچائی کے، اپنی حقیقت کے۔ گود میں ایک بچہ کلام کر رہا ہے اور بغیر کسی کے سکھائے، اللہ کی طرف سے سیکھا سکھایا علم اس کے پاس موجود ہے، یہ عام چیز تو نہیں ہے جو چیز تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اس کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو وہ چیزیں انہونی تم دیکھ رہے ہو، تو ان کی پیدائش پہ تمہیں اتنا کیا مسئلہ ہو گیا، تمہیں اس پہ یقین نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مثال دے کے بتا دی کہ آدم علیہ السلام کو تم مانتے ہو نا، تو جو کام ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ تو انسان کے لیے بھی، یعنی کہ انسان کہہ رہتے ہیں کہ جو انسان ایک دفعہ کام کر لیتا ہے دوسری دفعہ کرنا مشکل نہیں رہتا ہے، تو اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ بھی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پہلی دفعہ کو جو تم مان رہے ہو، تو دوسری دفعہ کے لیے ماننے میں تمہیں کیا حرج ہے، دوسری دفعہ انسان کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے، تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ نے آدم علیہ السلام کی مثال کہہ کے بات کو ختم کیا یہاں پہ۔ فرمایا کہ الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، الحق ہے، اس میں کوئی یعنی کہ شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ فلا تکن من الممترین، تو کوئی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی کہ اس میں کوئی شک کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ تمہارے سامنے آلریڈی موجود ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے میں کوئی شک کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ہی ہوا، یہ بغیر باپ کے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب بھی اس معاملے میں تمہارے ساتھ کوئی حجت بازی کرے، کوئی بحث کرے، کوئی الجھائے تمہارے ساتھ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس اصل علم آ چکا ہے، بعد حقیقت یعنی کہ واضح ہو گئی ہے بالکل، علم جو ہے اور تمہارے پاس آ چکا ہے، اللہ نے ساری بات کھول کے سامنے رکھ دی۔ اب آخری اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، وقل کیا دو اس سے، تعالو آ جاؤ، پھر میدان میں آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلا رہے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلا رہے ہیں تم اپنے عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آ جائیں تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہی، پھر اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، اس کے سامنے دعا کریں، کیا کہیں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کر دے۔ یہ گویا کہ اللہ نے آخری بتایا کہ آخر میں جب سارے حجت تمام ہو جائے، ہر دن کے اس سٹیج پہ پہنچ جائے انسان کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ انسان ایسے بات کو پہچان جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، حقیقت بالکل کھل کے سامنے رکھ دی جائے، اس کے باوجود بھی کوئی حجت بازی کرتا رہے، اس کے باوجود کوئی بحث کج بحثیاں کرتا رہے، پھر معاملے کو آخر میں کیا کیا کہ اللہ کے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے بھائی اللہ سے فیصلہ کروائیں گے، اللہ بتائے گا پھر کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ اب یہاں پہ یعنی کہ آخری حل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، اس وقت ظاہر اللہ کے پیغمبر موجود تھے، تو اللہ نے یہ طریقہ بتایا کہ ٹھیک ہے میدان مل جاؤ سب کو، پھر دعا کو رضا لے، اس وقت اللہ کے پیغمبر موجود تھے، اللہ سے براہ راست دعا کرتے اللہ تعالیٰ دنیا میں فیصلہ کر دیتا تھا۔ اب ظاہر اللہ کے پیغمبر تو موجود نہیں ہے، تو اس طریقے سے تو ہم اب کریں گے تو شاید وہ اب معاملہ اب نہیں ہوگا کہ میدان میں لا کے کریں تو جھوٹا بھی میدان میں آ جائے گا، تو ہمارے خود اپنا وہ لیول کا تقویٰ نہیں، انبیاء والا تقویٰ ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا فیصلہ تو نہیں کرے گا، لیکن اتنا ضرور نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ
بات وہاں پہ بالکل واضح کھول کر سامنے رکھ دی گئی. اب بھی کہا کہ اب بھی کوئی حجت بازی کرے گا, بحث بازی کرے گا تو ٹھیک ہے, معاملہ اللہ کے سپرد, فیصلہ بھی اللہ کرے گا. تو یہاں پہ ہمارے کرنے کا یہ کام ہے کہ بات کو کھول کے واضح کر دیا جائے کہ بالکل آخری درجے میں حجت تمام کر دی جائے گی. کل کو قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی یہ نہ حجت وہاں پہ قائم کر سکے کہ مجھے تو بتایا ہی نہیں, کیا کھل کے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلی یہ بات, اس نے مجھے بتائی نہیں, یہ تو میرے سے چھپا لی گئی. نہیں, ہم اللہ کے سامنے کھل کے بات سامنے کیا, اللہ ہمارے ظلم جو کچھ تو نے ہمیں دیا تھا ہم نے کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا, اپنی طرف سے ہم نے کوئی بات نہیں چھپائی. آخری درجے میں جو کچھ تھا ہم نے واضح کر دیا. اب بھی وہ نہیں مانتا تو پھر ہم نے تیرے سپرد کر دیا. یعنی دنیا میں بھی جو آخری درجے کی بحث شروع ہو جائے, بات کو کھول کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر معاملے کو اللہ کے سپرد کر جائے گا. ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ اس دنیا میں ہی وقت کے ساتھ ساتھ ہی خود بخود چیز واضح سامنے آ جائے گی کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا ہاں اصل حق یہی تھا اور باطل یہی تھا. میدان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے سپرد کر کے ہم بات کو آگے کریں. اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ دنیا میں ہی اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا. یہاں پہ بھی اصل میں یہ آیت مباہلہ اس کو کہتے ہیں. یہ یعنی کہ قرآن کے ایک انٹیک لفظ اس کے اندر یہ نبتہل کا لفظ جو ہے, یا اور کہیں قرآن میں استعمال نہیں ہوا, صرف یہیں پہ استعمال ہوا. یعنی کہ اللہ کے سپرد کرنے کو, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کر دینے کا ایک اشارہ ہے کہ معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو, پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کر دے گا, زمین پہ فیصلہ کر دے گا. یعنی کہ زمین پہ فیصلہ کروانے کا ایک طریقہ کار بتایا اللہ نے کہ میدان میں لے آؤ اپنے بیٹوں عورتوں کو, سب کو, خاندان کو لے آؤ, خود بھی آ جاؤ, یعنی زمین پہ فیصلہ کروا لو. تو یعنی کہ ہم اللہ کا سپرد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ زمین پہ ہی کر دے گا, قیامت تک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایسے حالات سامنے رکھ دے گا لا کے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یعنی کہ بحث کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہاں پہ بتایا اللہ نے کہ اللہ کا سپرد کرو اور بات کو آگے چلاؤ. ان هذا له القصص الحق, یہ ایک حق کے اوپر مبنی قصہ ہے جو کہ تمہیں سنایا گیا. پورا آدم علیہ السلام کا جو واقعہ, عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا کہ اس سے پورے حق پر مبنی ہے. وما من الہ الا اللہ, الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. یعنی ساری بات کو کنکلوژن پھر نکالے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ الہ کہہ رہے ہیں, خدا کہہ رہے ہیں, ان کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. سارا واقعہ جو کچھ اللہ نے کھول کے سامنے رکھ دیا, کیسے ان کی پیدائش ہوئی, کیا ان کا پیغام تھا, کیا انہوں نے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچایا, لوگوں نے کیا ان کو سارا رد عمل کیا, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا دوبارہ, پورا اللہ تعالیٰ نے علی سید تک پورا واقعہ سنا دیا. پھر آخر میں فرمایا کہ وما من الہ الا اللہ, اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے. اس پورے واقعے میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے الہ تھے, انہوں نے کوئی الہ ہونے کا دعویٰ کیا یا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا. جو کچھ بھی کیا انہوں نے اللہ کی اذن سے, اللہ کے حکم سے کیا, اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے, لوگوں کو اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے ہی کیا. جو کچھ بھی کیا ان کا مقصد ایک ہی تھا. اور میں کہا ان اللہ العزیز الرحیم, بے شک اللہ ہی جو ہے وہی غالب اور حکمت والا. اللہ تعالیٰ نے اپنا غلبہ دکھایا, جگہ جگہ دکھایا, ان کی پیدائش میں, ان کے معجزات میں, ان کو دنیا سے آنے میں, ان کو دنیا سے جانے میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ اپنا کر کے دکھایا. اور حکمت بھی اپنی دکھائی کہ لوگوں کو موقع دیا بات کو سمجھنے کا, ہر جگہ سے ان کو گائیڈ لائن دی, پوری حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات کیے کہ کل کو کوئی شخص اللہ کے دربار میں جا کے اپنا حجت نہ پیش کر سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا حق بات کا. اللہ نے پوری طریقے سے واضح کیا. پھر اگر فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا, اب بھی یہ لوگ منہ موڑیں, حق کی طرف نہ آئیں, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, تو اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے. ان کا مقصد صرف فساد پھیلانا ہوتا ہے, ان کا امن ان کا مقصد نہیں ہوتا, بات کو ماننا ان کا مقصد نہیں ہوتا. فساد برپا کرنا, لوگوں کے درمیان انتشار پھیلانا اور اپنی خواہ کی چودراہٹ کو قائم رکھنا. لوگوں کو بات مان لیں گے تو اپنی چودراہٹ ختم ہو جائے گی, اپنی موچ نیچی ہو جائے گی. وہ صرف اس مقصد کے لیے ہر ترمی پر اڑے رہتے ہیں. مقصد ان کا صرف فساد مچانا ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہاں پہ یہ قصہ جو ہے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے. تو اس میں جو سمجھنے لائق بات ہے وہ یہ ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو الہ کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے, ان کو خدا کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں یہ دعویٰ نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا, جیسے وہ دنیا میں آئے, جیسے دنیا میں گئے, جیسے دنیا کے اندر رہے, وہ تمام قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. اور کو الحق کا ہے, یہ حق ہے, اللہ کی طرف سے کوئی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایسے چیزوں میں جو بھی بحث مباحثہ جو کرتا ہے, کوئی بھی معاملہ ہو, جب حق واضح کر کے سامنے رکھ دیا جائے, اس کے بعد بحث در بحث ہو رہی ہو, اس معاملے کو ہمارا کام ہے کہ اللہ کے سپرد کریں. یا اللہ جہاں تک ہمارے کوشش تھی ہم نے بات کو واضح کیا, اب جو نہیں مان رہا پھر تیرے سپرد ہے, تو نے حق کو واضح کر کے بتانا ہے. ہمارے اندر تو اتنی ہمت تھی, اس کو ہم اللہ کے سپرد کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ایسے حالات پیدا کرے گا کہ وہ حق آخر میں حق واضح ہو جائے گا. ہم اپنی طرف سے کوشش پوری کر لیں, ہم اپنی طرف سے جان نہ چھڑائیں. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ تم کتنا ان کے لیے محنت کرے گا, اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے, اس حد تک ہماری محنت ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا ایک دفعہ کہے اٹھے کہ یار انتہا کر دی محنت کی, بات کو کھولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب اس درجے میں پہنچ کے پھر ہم اللہ کا سپرد کریں گے تو یقین اللہ حق کو غالب کرے گا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ واضح کرے گا کہ ہاں حق یہی ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. جو سامنے والا اڑ رہا ہے وہ صرف ہٹ درمی پر اڑ رہا ہے, وہ اپنے بیٹوں کی طرح حق کو پہچان چکا ہے. جب نہیں کر رہا پھر بھی تو اللہ تعالیٰ پھر فسادیوں کو بھی جانتا ہے اور تمام معاملات پہ اللہ کے سپرد ہیں. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے, صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.